بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد، مومنین کرام، علماء کرام اور ذاکرین اعظام کی نصیحت آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب اور دیگر مومنین تک ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دینی معارف سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اس نیکی کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بعض دوستوں نے سوال کیا مجھ سے کہ اہل البیت کے ہاں تو اتنے معارف ہیں، کیا ان کی تائید اہل سنت کی کتابوں سے بھی کہیں سے ہوتی ہے؟ کیا ان کے ہاں بھی ایسی روایات، ایسی تفاسیر موجود ہیں جس سے آپ کے یعنی اہل البیت علیہ السلام کے دیے ہوئے معارف کی توثیق ہوتی ہو، تائید ہوتی ہو؟ میں یہاں پر دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اہل البیت سے دین کیوں لیتے ہیں، یہ ہم پر واضح اور بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ ہم اہل البیت سے دین کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان سے دین لینے کا حکم ہمیں اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، یعنی دو ثقل، ثقل اکبر اور ثقل اصغر میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ تو اس حدیث سے جس کو شیعہ نے بھی نقل کیا اور اہل سنت نے بھی نقل کیا، دونوں نے نقل کیا ہے۔ جب دونوں نے نقل کیا ہے تو اس کا مطلب ہے مستند ترین روایت ہے، چونکہ دونوں نے نقل کیا ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب جب ہمیں اللہ کے رسول نے دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے، قرآن اور اہل البیت، تو سوال یہ ہے کہ قرآن کا ہماری زندگی میں رول اور کردار کیا ہے؟ ہم نے قرآن سے کیا لینا ہے؟ ثواب یا عمل؟ ثواب یا آئیڈیالوجی؟ ثواب یا ہدایت؟ ثواب یا رستے کا تعین اور ان سے پوچھنا کہ ہم اس رستے پر چلیں تو آپ سے ہمارے چلنے کے اس رستے کی مطابقت ہوگی یا نہیں؟ قرآن کریم صرف گردن میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، قرآن کریم صرف مردوں پر پڑھ کر پھونکنے کے لیے نہیں آئے، قرآن کریم صرف مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ورد اور آیات کا مجموعہ نہیں آئے، بلکہ کتاب انسان سازی ہے، کتاب حیات ہے، کتاب زندگی ہے۔ لہذا جو کردار قرآن کریم کا ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے اپنا دین قرآن سے لینا ہے۔ جب ہم نے اپنا دین قرآن سے لینا ہے تو جہاں پر قرآن خاموش ہو وہاں پر کیا کرنا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا کہ اسی قرآن کی عملی تفسیر کوئی اور نہیں ہے میری اہل البیت کے سوا، لہذا قرآن کے ساتھ میری اہل البیت ہے۔ اب یہ دونوں تا حوض کوثر ساتھ ہیں، لہذا ایک کو پکڑنا اور دوسرے کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے۔ لہذا ہم اگر اہل البیت علیہ السلام سے دین لیتے ہیں تو وہ نبی کریم کے اپنے حکم کے مطابق لیتے ہیں، چونکہ انہوں نے یہ فرمایا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام سے دین نہیں لیتے؟ نہیں لیتے ہیں۔ تو فرق کیا ہے اہل البیت اور صحابہ کرام میں؟ فرق یہ ہے کہ جو حکم نبی کریم کا ہے دین کے پہنچانے کے حوالے سے، اسی طرح سے دین محفوظ طریقے سے اللہ کی مشیت کے مطابق پہنچانے کی ذمہ داری نبی کے بعد ولی کی ہے، ولی کیا ہے۔ لہذا ہم دین اہل البیت سے لیتے ہیں نبی کے بعد، اور اگر صحابہ کرام کے پاس دین کے حوالے سے کوئی معرفت ہو تو اس کو بھی بسر و چشم ہم قبول کرتے ہیں، اسی طرح جس طرح سے اہل البیت سے لیتے ہیں۔ فرق کہاں پر ہے؟ صرف ایک جگہ۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں اہل البیت کچھ کہیں اور صحابہ کچھ کہیں۔ اب یہاں پر ہو گیا ٹکراؤ۔ جہاں بھی ٹکراؤ والی فضا ہوگی وہاں پر ہم صحابہ کو چھوڑ دیں گے، اہل البیت کو پکڑیں گے۔ کیوں ایسا کریں گے؟ اس لیے کہ رسول کا حکم ہے،
اس لیے کہ رسول نے فرمایا کہ اہل البیت اور قرآن ساتھ ہیں. جب اہل البیت اور قرآن ساتھ ہیں، ان میں جدائی نہیں ہے، تو جہاں اہل البیت ہے وہیں پر قرآن، اور جہاں قرآن ہے وہیں پر اہل البیت. پر محمد والے محمد صلوات. لہذا پہلی بات جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین اہل البیت سے کیوں لیتے ہیں. جواز یہی ہے کہ رسول نے یہ فرمایا. اس کا مطلب صحابہ کرام سے نہ لینا نہیں ہے، ان سے بھی لیتے ہیں، چونکہ صحابہ کرام کا درجہ ظاہر ہے اہل البیت کے بعد ہے، چونکہ وہ گھر والے ہیں، اور بقول بعض علماء کے یہ در والے ہیں. جو دروازے پر آ کر بھیک مانگتے ہوں اہل البیت سے، تو ان کا لیا ہوا بھی اہل البیت ہی کا دیا ہوا ہے. چونکہ ان کا دیا ہوا ہے اس لیے ہم ان سے بھی لیتے ہیں. معیار وہی حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا کہ یہ دونوں ساتھ ہیں، ان میں جدائی نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں فرمایا، اور اس بات پر تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ نبی کے بعد صحابہ کرام کے درمیان جنگیں ہوئیں، مشاجرات ہوئے، ایک دوسرے کو مارا گیا، لاکھوں لوگ قتل ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صحابہ اور اہل البیت کی بات ہوگی تو معیار ہمیشہ اہل البیت ہوں گے، اور صحابہ کو پرکھا جائے گا اہل البیت کی کسوٹی پر. اگر اہل البیت کے مطابق ہے تو ان صحابہ کرام کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما کہلائے گا. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. جو میں عرض کر رہا تھا، سوال مجھ سے کیا گیا تو میں اس کے حوالے سے کہ ہم اہل البیت سے دین لینے کے پابند کیوں ہیں، جواب آ گیا. ایک دوسری بات، ہم جب کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ بات اہل سنت کی احادیث کے منابع میں بھی موجود ہے، تو اس کا مطلب سمجھیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہاں سے دین لیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں سے اگر کسی نظریے، کسی عقیدے، کسی مفہوم، کسی معرفت کی تائید وہاں پر موجود ان احادیث کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مکاتب فکر ایک نقطے پر مکمل طور پر متفق ہیں. اب اس کو کہنا چاہیے یہ اسلام ہے، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ اسلام ہے. جب یہ اسلام ہے تو پھر شیعہ بھی اس اسلام کا پابند ہے اور سنی بھی اس اسلام کا پابند ہے. اور اہل البیت علیہم السلام کی معرفت اور ان کے دامن سے متوسل ہونا اور ان کی ولایت کے اندر داخل ہونے کا نام اگر اسلام ہے تو اس اسلام کو شیعہ نے بھی قبول کیا ہے اور سنی نے بھی قبول کیا ہے. جو اس کا انکار کرتا ہے وہ نہ شیعہ رہتا ہے اور نہیں سنی رہتا ہے. اب اس کے لیے دلائل کے انبار ہیں. پہلے قرآن ہی کی طرف آئیے. قرآن میں کل جیسے میں نے آیت الکرسی کی اس آیت کا حوالہ دیا، اس آیت کے ضمن میں اگر آپ باقی آیات کو جمع کرنا شروع کر دیں تو ظاہر ہے ایک محفل میں، ایک مجلس میں ان تمام چیزوں کا احاطہ تو نہیں ہو سکتا. اشارہ کر کے ہم گزر سکتے ہیں تاکہ لوگ ذرا کھلے ذہن کے ساتھ سوچیں بھی اور پڑھیں بھی. آج کا وہ دور جہاں پر ناصبیت کی طرف سے، دشمنان دین کی طرف سے مسلم امہ کو تقسیم کرنے کے لیے کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں کے حساب سے پیسہ، دولت، توانائی خرچ ہو رہی ہو، وہاں پر مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جوڑنا یہ عین دین کا فریضہ ہے جس پر مجھے بھی کام کرنا ہے اور آپ کو بھی کام کرنا ہے.